کوئی تدبیر کرو وقت کو روکو یارو، صبح دیکھی ہی نہیں شام ہوئی جاتی ہے۔ انسان سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، مگر بہار کی خوشبو کسی کسی میں آتی ہے۔ تمہارے شہر کی رونق بھی خوب تر ہے، مگر جو میرے گاؤں کی شام ہے وہ تمام ہے۔ خود ہی ہیں باعث تکلیف ہم اپنے لیے محسن، نہ ہم ہوتے نہ دل ہوتا، نہ دل آزاریاں ہوتیں۔ سکون اور آسانی تو صرف ان کو مل سکتی ہے جو آسانیاں تقسیم کرتے ہیں، جو مسرتیں بکھیرتے ہیں۔ نہ جانے اگلے برس تو یہاں کس کو پڑے، تیرا مزاج بدلتا ہے موسموں کی طرح۔ پھر یوں ہوا لوگوں کو رویوں کی ایسی سمجھ آئی کہ پھر کسی سے نہ کوئی شکایت رہی نہ کوئی توقع۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی مکھن لگانے والی عادت کی وجہ سے سب دوست بن جاتے ہیں، لیکن وہ کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کام کی تقسیم کے وقت ہر ایک کے حصے میں اس کی ہمت کے مطابق کام آئے، اور کسان کے حصے میں زمین کا سینہ چیر کر اسے کاشت کرنے کا کام آیا، جسے وہ بخوبی انجام دے رہا ہے۔ جو جانے والوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا، وہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت، یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے خرابی کہیں آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ دوسروں کی زندگی میں دلچسپی کا مرکز ان کی خوبیوں کو بنائیں، نہ کہ خامیوں کو تلاش میں رہیں۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، اور بے یقینی برے دل کو بھی خالی کر دیتی ہے۔ ناپختہ سوچ زرخیز زمین کی مانند ہے، جو بو دیں گے وہی اگ کر آتا ہے۔ ضمیر کی آواز پہ عمل دریائے معرفت میں قدم رکھنا ہے۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر دروازہ دستک کے لائق نہیں ہوتا۔ رشتوں میں بھروسہ اور موبائل میں نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ انسان جب مان لے کہ وہ غلط تھا تو وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ رشتے موتیوں جیسے قیمتی ہوتے ہیں، کھو جائیں تو ڈھونڈ لینا چاہیے، گر جائیں تو اٹھا لینے چاہیے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، جس نے اپنی پریشانیوں پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے اپنی پریشانیوں کو اپنے سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے، اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ محسن ہمیں یہ سوچ کر کرنی پڑی پہل، شاید وہ شخص آج بھی قید انا میں ہو۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن دروازے کے پیچھے پتھر ہو
تو دستک حماقت ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ ہاتھوں سے دفن کرنے والے قبر بھول جاتے ہیں، لوگوں کے کیے گئے وعدے تو فقط الفاظ ہیں۔ محنتی شخص کے سامنے پہاڑ کنکر ہے اور کاہل انسان کے سامنے کنکر پہاڑ ہے۔ اللہ نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ اس کی فکر کرو یا اس پر دباؤ ڈالو، اس نے کہا مجھ پر بھروسہ کرو۔ پرواہ نہیں زمانہ خلاف رہے، دعا کرنا بس خدا ہمیشہ ساتھ رہے۔ نصیحت کیجئے مگر شرمندہ نہ کیجئے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں ہوتا۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اے تنہائیوں کو داغدار کرنے والے، تمہیں دروازے کے قریب آہٹ سے ڈر لگتا ہے، مگر ارض و سما کے نگہبان سے ڈر نہیں لگتا۔ المیہ یہ ہے کہ طاقتور کے لیے کعبے کا دروازہ بھی کھلتا ہے اور عدالت کا بھی، مگر کمزور صرف چکر کاٹ سکتا ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار جاتے ہیں۔ دیکھو اتنے دن بات نہیں کی ہم نے عالی، دیکھ اتنی لڑائی کافی ہے۔ بندہ عمل کے پاس جاتا ہے کہ کام نہیں چل رہا، اور عمل 20,000 لے کر اپنا کام چلا لیتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی۔ باپ کی پوچھ گچھ کو شک نہیں کہتے بیٹا، احتیاط کہتے ہیں۔ کسی سے رشتہ جوڑا رکھنے کے لیے منتیں مت کریں، کیونکہ رشتے دل کا تعلق ہیں۔ کوئی تدبیر کرو وقت کو روکو یارو، صبح دیکھی ہی نہیں شام ہوئی جاتی ہے۔ اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اگر کچرا دکھائی دے تو پانی چھان لیتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ غلطی مان لیتے ہیں۔ گناہ صرف زندگی میں لطف دیتا ہے، جبکہ قبر میں عذاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب تک سانسیں ہیں توبہ کا موقع ہے، کیونکہ گناہ نہ چھوڑا تو گناہ جہنم تک چھوڑے گا۔